بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت کلینک وتھ سبلنگ کے اوپر ہم نے رمضان المبارک میں جس سیریز کا آغاز کیا ہے اس کی اتنی ڈھیر ساری پذیرائی کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کے ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ بہت ڈھیر سارے کویسچنز مل رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ان ویڈیوز میں آپ کے ڈھیر سارے ان تمام کویسچنز کے تفصیلاً جواب دے سکوں۔ بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جس میں آپ کو پی سی او سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے کویسچنز آئے ہیں ان کو میں نے اکٹھا کر کے ان کے رپلائی کروں گی۔ کوشش تو یہی ہے کہ اس سیشن کے اندر ہی، اسی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام کویسچنز کے رپلائی کر دوں، لیکن اتنے ڈھیر سارے کویسچنز ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ویڈیو مجھے بنانی پڑے گی۔ بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے کویسچن مجھے کیا گیا ہے کہ رمضان میں روزہ جو ہے رکھنے سے وزن کم کرنے میں واقعی مدد ہوتی ہے جن خواتین کو پی سی اوز ہے؟ بالکل، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ پراپر وے کے ساتھ روزہ رکھیں تو تقریباً 4 سے 5 کلو تک آپ کا ایزیلی وزن کم ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف بی ایم آئی کے اوپر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، بلکہ آپ کا جو ماس ہے اور چربی ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اسپیشلی جو وسرل فیٹ ہے، جو پیٹ کے ارد گرد چربی ہوتی ہے۔ اور مزیدار ٹپ یہ ہے کہ آپ نے سحری میں پروٹین اور فائبر کو اکٹھا کھانا ہے، یعنی کہ سبزیاں، دالیں، انڈے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ضرور آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ڈیپ فرائیڈ فوڈز ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے، یعنی کہ اجتناب کرنا ہے۔ اچھا، اگلا کویسچن ہے کہ آپ کا جو پی سی اوز میں وزن کم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ رمضان میں پی سی اوز کو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے رمضان کی ایک روزے کی ایک قسم ہے۔ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو وسرل فیٹ ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور HOMAIR ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسولین کس طریقے سے ہماری باڈی یوز کر رہی ہے۔ یہ تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، تمام ہارمونز ہوتے ہیں، ان میں بہت حد تک بہتری واقع ہوئی ہے، اور یہ 2025 کی ایک میٹا انالیسس کی رپورٹ نے بھی یہی بات ثابت کی ہے۔ اس لیے آپ اگر رمضان کے روزے نہیں بھی رکھ رہے، پی سی اوز کی وجہ سے اسکپ کر رہے ہیں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، تو پلیز آپ رکھنے شروع کر دیں، کیونکہ نہ صرف رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کو ایک ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کی ہیلتھ بھی بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں تیسرے کویسچن کی جانب۔ کیا رمضان روزہ بہتر کرتا ہے؟ ہارمونز کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ حالیہ 2025 کی رپورٹ کے مطابق جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں جو ایک ریسرچ آئی تھی اس سے یہ دیکھا گیا کہ یہ بہت حد تک کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ DHEAs اور FAI اس کو بڑھاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اینڈروجنس کو کم کرتا ہے اور ہارمونل بیلنس اس سے بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ مزے کی ٹپ آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سحری کے اوپر میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، بادام کا، اخروٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کو ہارمون بیلنس کرنے میں بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں چوتھے کویسچن کی جانب کہ رمضان میں جن خواتین کو پی سی اوز ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا کیا احتیاط کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کیوں ضروری ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک سمپل آپ کی ہیلتھ کے ساتھ آپ اس کو وزن کو تو کم نہیں کر رہے کہ آپ کو کوئی اور ہیلتھ ایشوز نہ ہو۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق آپ کو جب پی سی اوز ہوتا ہے اس میں جب ہارمونل امبیلنسز ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے وزن کم کرنے کے لیے۔ تو ساتھ میں آپ کو اپنے کنسلٹنٹ کو ضرور رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہارمونز کو چیک اینڈ بیلنس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی فاسٹنگ کے ساتھ، آپ کے رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ وہ ہارمونز کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں، کس ہارمون کو زیادہ ہونا چاہیے یا کس ہارمون کو کم ہونا چاہیے، تب آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور آپ کا وزن بھی ایک نارمل رینج میں
ہوگا یا پھر اس کو کم ہونے میں مدد ملے گی. تو یہ تمام چیزیں آپ نے بہت خیال رکھنی ہوتی ہیں. اس وجہ سے رمضان میں جو ہارمونل بیلنس کو بھی ضرور دیکھنا پڑتا ہے جو لوگ جن کو PCOS ہوتا ہے جو فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور کویشچن ہمیں آیا ہے کہ ماہواری ریگولر ہونے میں کس طریقے سے یہ ہیلپ کرتا ہے. ایک ریسنٹ ریسرچ آئی تھی جس میں یہ دیکھا کہ 68% تک ماہواری جو ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوویولیشن اس پہ بہتر ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے کس طریقے سے آپ نے سحری افطاری کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پانی آپ نے پینا ہوتا ہے 6 سے 8 گلاس تو آپ نے پینا ہوتا ہے. یہ میں ٹائم ڈیوریشن بتا رہی ہوں کہ افطاری سے لے کے سحری تک اس دوران میں آپ نے اپنے جو فلوئڈ انٹیک ہے آپ نے ہائیڈریشن کو صحیح رکھنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی ایک صحیح رینج کے اندر آتے ہیں, بیلنس رہتے ہیں. کوشش کی ہے کہ میں نے آپ کے چند سوالات کے جوابات دے سکوں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے باقی سوالات کے جوابات دوں گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سوالات پوچھنے کم کر دینے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایشو ہو ہیلتھ کا آپ اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.